قاری محمد یوسف نقشبندی مجدی صاحب آئیں اپنے روحانی ایمانی دل افروز بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. استقبال کرو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آلہ وأصحابہ نجوم الہدى وأولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأہل سنتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام ساتھی درود و سلام علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على نبيك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجب. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول
من الأحوال والطائب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نہایتی وجب الاحترام سب زیادہ پیر میاں نور امین صاحب نقشبندی مجددی احراری دامت برکات مولادیہ سجادہ نشین دربار عالیہ صوفی آباد شریف صاحبزادہ حافظ امین حسنات صاحب نقشبندی مجددی احراری صاحبزادہ میاں ولی مصطفیٰ نقشبندی مجددی احراری اور مہمانان گرامی قدر اور عظیم عوام اہل سنت، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایاں کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان ہے اور اس کا بھی حد شکر ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی نالین پاک کے تصدق سے ایمان پہ زندہ رکھیں اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں اور کثرت کے ساتھ اس دعا کو مانگا کریں، کیونکہ سکرات موت کا سلسلہ بڑا سخت ہے۔ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ فقہا، ائمہ مجتہدین، مفسرین و محدثین و مورخین، اولیاء کرام، صوفیاء کرام اور خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکرات موت سے پناہ مانگتے گئے، اللہ کے خوف سے رو رو کر ان کی تینوں کی بینائیاں ختم ہو گئیں۔ جس کو تو پتا چل گیا ہے کہ موت کا دروازہ عالمی برزخ میزان پرسرات کیا ہے، پھر اس کی زندگی اٹھا کے دیکھی، وہ نبیوں کے گروہ میں شامل ہے، صحابہ کے گروہ میں شامل ہے، تابعین کے گروہ میں شامل ہے، تبع تابعین کے گروہ میں شامل ہے، ائمہ فقہا میں شامل ہے، ائمہ مفسرین و محدثین میں شامل ہے،
وہ اولیاء کرام کے گروہ میں شامل ہیں، وہ صوفیاء کرام کی جماعت میں شامل ہیں۔ آپ پڑھ کے دیکھیں ان کی زندگی کو، وہ اللہ کے خوف سے روتے روتے دنیا سے گئے ہیں اور پناہ مانگتے تھے۔ جس کو خبر لگ گئی ہے، ہمیں خبر نہیں ہے، اس لیے ہمیں قبرستان جا کر بھی رونا نہیں آتا، وہاں بھی گلہ شکوہ جاری رہتا ہے، دنیا کی باتیں جاری رہتی ہیں۔ اس لیے دوستوں، آج کے سالانہ پروگرام کی پہلی نشست میں میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ خود اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کریں، گھر والوں کو بتائیں، دوست احباب کو بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، جہاں بھی جائیں کنجوسی نہیں کرنی، بخیلی نہیں کرنی، سخاوت کرنی ہے، کیونکہ خود میرا آقا علیہ السلام نے اپنی امت کے فکر میں، امت کے درد میں، امت کی محبت میں، امت کے پیار میں اور امت کے خاتمہ بالخیر کے لیے، سلام کے ایمان کے لیے آقا علیہ السلام نے خود یہ خصوصی تحفہ، خصوصی تعلیم اور خصوصی درس اور خصوصی پیغام اپنی امت کو دیا ہے۔ اس لیے دوستو، میں بھی آپ کو یاد دہانی کرا رہا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی خود بھی جی بھر کے یہ دعا مانگا کریں اور آگے بھی اس میں پیغام کو دیں۔ کیا پتا کس وقت بھی یہ دعا قبول ہو جائے، تو پھر انشاءاللہ اس میں شک نہیں ہے کہ ہم زندہ بھی رہیں گے تو ایمان پر، اور موت بھی آئے گی تو موت پر۔ حضرات محترم، تھوڑے اس وقت میں بس ایک دو باتیں آپ سے کرنی ہیں، اور انشاءاللہ خصوصی نشست صبح ہوگی انشاءاللہ، اس میں اولیاء کرام کی مناسبت سے کوئی گفتگو کریں گے انشاءاللہ، جو رب کو منظور ہوئی۔ تو میرا تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا، میں تو یہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ جو تجھے پسند ہے اپنے بندوں کے لیے وہ پیغام میرے منہ سے نکلوا دیں۔ یہ اس کی مرضی ہے، اس کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں ایک خوبصورت مجلس میں، رات کا کافی وقت گزر چکا ہے، اس نے بیٹھنے کا موقع دیا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیں، نعت خوانی کا سلسلہ سارا دن رہے، ساری رات رہے، لیکن یاد رکھیں جو مقام قرآن و سنت کی تعلیمات کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ لیکن ہمیں اس کا نا علم نہیں ہو رہا، ہمیں اس کا علم نہیں ہو رہا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جب حلقہ علم ہوتا ہے، حلقہ علم، وہ حلقہ علم گھنٹے کا ہو جائے، 2 گھنٹے کا ہو جائے، آدھے گھنٹے کا ہو جائے، 5 منٹ کا ہو جائے، پھر اس میں وقت کی قید بھی نہیں ہے اور اس میں تعداد کی قید بھی نہیں ہے، اس میں 2 آدمی بیٹھے ہیں، اس میں 5 ہیں، اس میں 10 ہیں، اس میں ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کوئی تعداد نہیں ہے۔ حلقہ علم جتنی دیر جاری رہتا ہے، پھر اس میں جس طرح آپ بیٹھے ہو کہ ہاتھ میں قلم بھی نہ ہو، ہاتھ میں کتاب بھی نہ ہو، یعنی لکھنے والی کاپی جو ہوتی ہے، جو رجسٹر ہوتا ہے، اس طرح بیٹھے آپ صرف سن رہے ہیں اور میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو آقا اس کے راوی پتہ کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا علیہ السلام کے سکے چچا کے بیٹے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حلقہ علم جاری ہوتا ہے پھر وہ برخاست ہوتا ہے، حلقہ علم کی مجلس شروع ہوتی ہے، پھر وہ برخاست ہوتی ہے، اس کا اختتام ہوتا ہے۔ وہ جتنی لمبی ہو، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، بندے تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب وہ مجلس حلقہ علم کی برخاست ہوتی ہے تو ہر شخص کے نامہ اعمال میں جو موقع پر جو نقد و نقدی اس وقت ہمیں اللہ کی طرف سے عنایتیں ہو رہی ہیں وہ علیحدہ ہے،
وہ کیا ہے؟ وہ علیحدہ ہے۔ حلقہ علم جب شروع ہوتا ہے تو جتنی جگہ مثلا یہ پنڈال ہے، جہاں تک یہ دریاں بچھی ہوئی ہیں، وہ کنات لگی ہے، یہ سارا پنڈال بنا، یہ جتنی جگہ خالی ہے یہ ساری فرشتوں سے بھر گئی۔ لوگ تو چلے گئے نا، فرشتے آئے ہوئے۔ میں نے آج تک الحمدللہ جمعہ ہے، کوئی محفل ہے، 2 بندے بیٹھے ہیں، 100 بیٹھا ہے، 1 بیٹھا ہے، الحمدللہ ہم اپنے ذوق میں اللہ کے رسول کا پیغام دینا ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ علماء کرام نہیں تقریریں کرتے، خطاب نہیں کرتے۔ ایک عالم دین ہو جید تو اتنی سے مجلس ہو تو وہ تقریر کر جائے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ اور بڑا نعت کا نعت پڑھ جائے، یہ بھی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ اور قاری تلاوت تو کر جائے گا، دوبارہ تمہیں ٹائم نہیں دے گا دوبارہ، اور بڑا نقیب ہوگا وہ بھی تمہیں دوبارہ ٹائم نہیں دے گا۔ تعداد سے غرض نہیں ہے، لوگوں کے نعروں سے غرض نہیں ہے، لوگوں کے پروٹوکولوں سے غرض نہیں ہے، غرض اس سے ہے کہ اس کا کتنا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حلقہ علم میں بیٹھنے کا موقع دیا، اور اس نے ہماری زبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دینے کے لیے پسند کیا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ کوفہ جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے تو پورا جو کوفہ تھا وہ ایک علم کا مرکز تھا، گہوارہ تھا۔ کیا تھا؟ حلقہ علم۔ مرکز تھے بڑے بڑے، الگ الگ مفتیوں کے، بڑے بڑے ائمہ کے، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے محدثین۔ جب یہاں حضرت علی کا دور ہو تو پھر اس دور میں کتنے علماء ہوں گے؟ حضرت علی کے دور میں رضی اللہ تعالیٰ اس زمانہ میں اہل علم میں تو بڑے بڑے ہوں گے، لیکن قربان جائیں کوفہ میں بڑے بڑے علماء کے پاس بڑی بڑی تعداد ہوتی، لیکن میں نے 3 علماء کے بارے میں پڑھا ہے کہ پورے کوفہ میں سے علم میں سب سے اعلیٰ تھا، علم میں، اور سب مانتے تھے ان کو، علم میں، عمل میں مانتے تھے، سب سے اعلیٰ تھے علم میں، لیکن سب سے کم تعداد ان کے پاس ہوتی۔ اور میں پڑھ رہا تھا جس طرح ہمارے پنجابی کا لفظ ہے نا چند ٹوٹلو، یہ ہمارا پنجابی کا لفظ ہے، چند لوگ ان کے پاس ہوتے، باقیوں کے پاس جناب بڑے بڑے اجتماع ہوتے۔ میں نے اس کا نتیجہ نکالا اور ریسرچ کی کہ ان کے پاس تعداد تھوڑی کیوں تھی، تعداد تھوڑی کیوں تھی؟ پتہ یہ چلا، کیا پتہ یہ چلا کہ وہ حق بیان کرتے تھے، کیا کرتے تھے، اور قوم کی اصلاح اور تربیت کرتے تھے، جس طرح میرے آقا نے صحابہ کی تربیت فرمائی۔ اور وہ جو تربیت تھی نا وہ لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی، وہ لوگوں کو پسند نہیں آتی تھی۔ اس شروع سے نظام چلتا رہا ہے کہ واہ واہ جو ہے نا، کیا واہ واہ، اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہے نا وہ گرفتار ہیں، سمجھ آئے نہ آئے، پروگرام چلے یا نہ چلے، واہ واہ کے پجاری شروع سے چلتے آ رہے ہیں، شروع سے۔ لیکن صحابہ اور تابعین میں یہ دور نہیں تھا، بعد میں یہ بعد میں آیا ہے، کیا ہوا؟ بعد میں آیا ہے۔ اب میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب حلقہ علم برخاست ہوتا ہے تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے 1000 گھوڑا، کیا، اور وہ بھی عربی تیز گھوڑا، اتنا۔ ابھی انشاءاللہ یہ مجلس برخاست ہوگی نا تو الحمدللہ میرا یقین ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ ثواب لکھ دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ سید محمد داؤد شاہ صاحب علیہ رحمت کی روح بھی خوش ہو رہی ہے، میاں صاحب کی روح بھی خوش ہو رہی ہے، وہ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں، کرتے رہے، نظام چلاتے رہے، اصلاح کرتے رہے قوم کی۔ سید محمد داؤد شاہ علیہ رحمت نے اگر پوری زندگی روزہ رکھا ہے تو کیوں رکھا نہیں؟ وہ پورا سال روزے میں ہوتے تو کیوں ہوتے تھے؟
جب وہ سید بخشے ہوئے تھے انہیں عبادت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو وہ نبی کے آل کے شہزادے ہیں، میری بات پہ غور کریں، میں کوئی جملہ دے رہا ہوں، جب وہ نبی پاک کا خون ہے، نبی پاک کے آل کے شہزادے ہیں، ان کو عبادت و ریاضت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چاہیے تو یہ تھا کہ سارے کو چھوڑ دیتے، لیکن سید محمد داؤد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھیں کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے نانا جان کی زندگی میں گزرا، ان کی ایک ایک ادا میں سے ان کے نانا جان کی ادائیں نظر آتی، اور قوم، عوام، عقیدت مند، ہر سائل، ہر آنے والے کو اپنی زندگی، اپنی سیرت، اپنے کردار میں سے یہ پیغام دیا کہ میں سید ہو کر اپنے نانا جان کی زندگی سے ہٹ کر زندگی نہیں گزار رہا تو تم تو امتی ہو، تم دور کیسے پھاڑ سکتے؟ کتنا؟ مجلس برخا تو کتنے گھوڑے؟ 1000 تھوڑے تھوڑے، وہ 5 تو 10 100 ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا پتا حلقہ علم کا مقام کیا ہے؟ 1000 عربی تیز گھوڑا اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ اس نے اسی وقت مجاہدین اسلام کو وقف کر دیا، مجاہدین اسلام کو وقف کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے۔ کتنا؟ 1000 گھوڑا۔ اس لیے محترم ہم انشاءاللہ گفتگو لمبی نہیں کریں گے کیونکہ پھر صبح بھی انشاءاللہ ہم نے پروگرام میں بیٹھنا ہے، یعنی اور صبح فجر کے فوراً بعد دربار عالیہ سید امام علی شاہ صاحب جو مطلب میرا درس ہوتا ہے وہاں بھی حاضری ہے۔ کئی سالوں سے الحمدللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ ادھر بھی سید ادھر بھی سید ہے، ادھر ہر جمعہ میری حاضری ہوتی ہے قرآن مجید کی، ہم لگی ہوئے الحمدللہ، ہم اپنے کام میں، ہم جمعرات کو ہماری کلاس چلتی ہے قرآن مجید کی، سب کو خصوصی دعوت ہے کہ آ جاؤ یار، موقع ہے، قرآن پڑھ بھی لو، درست بھی کر لو۔ اور الحمدللہ میں اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کے ہر جمعرات کو سید بادشاہ کی در دولت میں اپنی حاضری لگوا رہا ہوں، اور ہر جمعہ بھی حاضری لگوا رہا ہوں، اور جو پروگرام اور چلتے رہتے ہیں اس میں بھی سید کے در دولت میں اس کی توفیق سے اور ان کی پسند سے میں اپنی حاضری لگوا رہا ہوں۔ میں جب جمعہ کو آتا ہوں تو میں سیدھا کے حاضری دیتا ہوں تو میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ شاہ صاحب زندگی کی آخری سانس تک اپنی بارگاہ میں قبول فرما، لطف آتا ہے، سرور آتا ہے۔ سید امام علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں جب اتوار کو جاتا ہوں، ادھر بھی میں جمعے کے دن باقی صورتیں میں ادھر تلاوت کرتا ہوں، کبھی بعد میں کر لیتا ہوں، لیکن صبح ہر جمعے کو سورۃ یاسین تازہ پڑھ کے لاتا ہوں شاہ صاحب کے لیے۔ ہر جمعہ کے دن صبح سورۃ یاسین کی الحمدللہ تلاوت کر کے جو 10 قرآنوں کے برابر ثواب ہے، کیا بولیے 10 قرآنوں کے برابر ثواب ہے، تو وہ لا کے سید بادشاہ کی بارگاہ پیش کرتا ہوں۔ پھر ساتھ جملہ یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ سید بادشاہ اور میاں صاحب ان کی بارگاہ میں اور پھر ان کے خاندانوں کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، اور ادھر بھی صبح جب میں نے جانا ہے تو میں سورۃ یاسین کی تلاوت کر کے ایک سورت لے کر جاتا ہوں، جاتے سید امام علی شاہ صاحب ان کی بارگاہ میں اور ان کے خاندان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر دیتا ہوں، اور ادھر بھی یہی کہتا ہوں، کوئی میری دعا نہیں ہوتی، میں کچھ نہیں مانگتا، میری طلب بھی نہیں ہے، ادھر بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ شاہ صاحب اگر آپ نے کئی سالوں سے قبول کیا ہے تو زندگی کی آخری سانس تک، زندگی کی آخری سانس تک آپ اپنی بارگاہ میں مجھے پسند فرما لیں۔ اور الحمدللہ بڑا خوبصورت ہر اتوار کو درس چل رہا ہے، بڑی دنیا ہوتی ہے، اور انشاءاللہ تربیتی پروگرام چل رہے ہیں، باقی ان کے پروگرام جو سالانہ جو سال میں چلتے رہتے ہیں وہ بھی الحمدللہ آج بھی وہاں ان کے مرید تھے، ان کے والد صاحب کی یعنی ڈیتھ ہوگی، وہاں میرا بیان تھا شاہ صاحب کی مسجد میں، تو یہ پروگرام الحمدللہ چل رہے ہیں۔ کیا تو ادھر تو آپ کو پتہ ہے کہ مزار کا بڑھنا بہت مشکل ہے، کیا
یعنی میری تمنا تو یہ تھی کہ پوری زندگی کا آخری سانس شاہ صاحب کی در دولت پہ گزرے، یعنی تو ادھر تو اب مزار آپ کو پتہ ہے کہ جو نظام چل رہا ہے مزار کا بننا مشکل ہے، لیکن ادھر سید امام علی شاہ صاحب میں سب لوگوں کو کہا ہے کہ یار اگر میری موت آ جائے تو یہ گجو متا کا جو قبرستان ہے نا، بس ادھر میری اگر تدفین ہو جائے تو لوگ قیامت کے دن سیدوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی اٹھ پڑیں۔ الحمدللہ یہ بھی خوش نصیبی ہے، الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کو دونوں سیدوں کے در دولت میں وقف کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں کے خطاب بھی کرنا ہے، ادھر بھی یہ میرا موقف ہے کہ میں اس لیے نہیں آتا کہ میرا بیان ہو، کوئی آئے بیان کر میں خاموش بیٹھا ہوں۔ جب میں نے تو ارادہ کیا ہے، میں نے ارادہ کیا ہے کہ یہ دونوں جو در ہیں ان پہ اگر انہوں نے سیدوں نے مجھے پسند کیا ہے تو اللہ یہ میری خوش نصیبی، یہ میرا مقدر، یہ میرا نصیب ہے، الحمدللہ۔ وگرنہ میں کون ہوں، میری کیا مجال ہے، میرا کیا علم ہے، میری کیا ضرورت ہے؟ میں تو 38 سال ایک مسجد میں گزار رہا ہوں، اور آج بھی جب 38 سالوں کے اندر اتنی مرتبہ مسجد میں داخل ہوا ہوں، بیٹھ کے پڑھاتا ہوں، لیکن جب بھی مسجد میں پہلا قدم رکھتا ہوں روزانہ مجھے یقین نہیں آتا مولا کہاں میں کہاں تیرا گھر، تیرے گھر میں داخل ہو رہا ہوں۔ لوگوں کو بڑوں کے گھروں میں جب داخل ہوتے ہیں، کسی وزیر کے گھر میں، کسی مشیر کے گھر میں، کسی جگیردار کے گھر میں، اسے فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے، ساتھ بیٹھ کے تصویریں بنواتے ہیں، مسافر تصویریں بنتی ہیں، بڑا فخر ہوتا ہے، بار بور لگے ہوتے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم الحمدللہ جو اس کی مہربانی ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، جو اس کی مرضی ہے کسے چاہے اپنی بارگاہ میں پسند فرمائے، الحمدللہ۔ اور میں کہتا ہوں سید محمد داؤد شاہ صاحب علیہ الرحمہ کہ جن کی بھی ان کے ساتھ نسبت ہے وہ اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، یہ فقط سید نہیں ہے، یہ فقط سید نہیں ہے، ہاں کی لوگوں دیکھتے سیدوں کو کہ بڑے بڑے سید، میں لفظ تو نہیں کہہ سکتا لیکن ایک معمولات کے مطابق کہ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں سید ہے لیکن بڑا بھی عمل ہے، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ بھی نہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں، اور ایسے سید نظر بھی آتے ہیں۔ میں کہتا نہیں یار سید کی زندگی کو نہیں دیکھنا، سید کو دیکھنا، میرا یہ موقف ہے۔ یاد رکھیں جو تصوف ہے نا، کیا تصوف سالک جو اللہ کی رضا کی منزل کا طالب ہوتا ہے، اور اس میں جو مین چیز ہے نا، مین جس سے سالک بڑھتا ہے، جس سے سالک بڑھتا ہے، طالب، مشتاق، چاہنے والا، طلبگار، اس کو کہتے ہیں سالک۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سالک، جو بڑھنے والا ہے، جو طالب ہوتا ہے، جو مشتاق ہوتا ہے، جو خواہشمند ہوتا ہے، جس کی منزل رب کی رضا ہوتی ہے، رب کا قرب، رب کی خوشنودی اس کی منزل ہوتی ہے۔ تو اب اس میں جو مین چیز ہے نا، جو ضروری، جو قابل توجہ ہے، وہ ادب ہے۔ وہ کیا ہے؟ ادب۔ حاضری ہونا کمال نہیں ہے، نسبت ہونا کمال نہیں ہے، تعلق ہونا کمال نہیں ہے، سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ تو جہاں بھی بیٹھا ہو تیرے دامن میں اس در دولت کا ادب ہو، اس شخصیت کا ادب ہو، اور جو ادب میں ہوتا ہے وہ کبھی رکتا نہیں ہے، وہ اپنی منزل کو ضرور پہنچتا ہے، اسے منزل رب عطا فرماتا ہے۔ اس میں مین چیز کیا ہے؟ ادب کیا ہے؟ اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس پر میں مثال دیتا ہوں کہ حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی، حضرت نام تو سنا ہے نا آپ نے، حضرت بابا فرید علیہ الرحمہ کی شیخ کامل، شیخ کامل، تو ان کی بارگاہ میں بڑی دنیا خدمت کر رہی تھی، کوئی 30 سال سے، کوئی 40 سال سے، کوئی 20 سال سے، کوئی 50 سال سے، بڑی دیر سے لوگ خدمت کر رہے تھے، وہیں رہتے تھے۔ بابا صاحب تشریف لے گئے، ایک دن یا آدھے دن میں لوٹا، لوٹ کے واپس گئے۔ کیا؟ لوٹا۔ اور میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو مرید خود مانگے وہ ناکام ہے،
کیا؟ جو مرید خود مانگے وہ ناکام ہے، جو شاگرد خاموش رہے وہ ناکام ہے. جو شاگرد، باتیں یاد ہے، جو شاگرد خاموش رہے، اپنے استاد سے کچھ نہ پوچھیں، نہ طلب کرے، وہ ناکام ہے. تو جو مرید خود مانگے وہ ناکام ہے. مرید خاموش ہے، عدم میں، خدمت میں لگا رہے. اگر اس کا یقین ہے نا کہ میرا شیخ کامل، میرا پیر مرشد کامل ہے، تو پھر کامل وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ اپنے مرید کے دل پر ہوتی ہے. وہ بندگان خاص علم الغیوب ہوتے ہیں. بندگان خاص علم الغیوب وَاذْرُوهُمْ هُمْ جَوَاسِيسُ الْقُلُوبِ. اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دلوں کے جسوس ہوتے ہیں. کوئی مانے نہ مانے، میں جملہ کہنے لگا ہوں بڑے وثوق سے، اور اس پر میں جتنے چاہوں میں دلائل دے سکتا ہوں، دلائل دے سکتا ہوں، لیکن دلائل دینے کا وقت نہیں ہے. لیکن بڑے وثوق سے سند مسند بڑی مدلل بات کر رہا ہوں، بڑی سند کے ساتھ. کوئی مانے یا نہ مانے، سید محمد داؤد شاہ علیہ رحمہ صاحب مزار نہیں ہے، وہ زندہ اور حیات ہے، اور ان کے در دولت میں آنے والے ان کی نگاہ میں نہ کوئی مانی. کوئی منوانا مقصود ہے؟ نہیں، منوانا مقصود ہے، زید کرنا مقصود ہے، جھگڑا اور مناظرہ کرنا مقصود ہے. ہمیں اس سے کیا غرض ہے؟ کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے. ہمارا یقین اور ہمارا ایمان ہے موت کی جرأت نہیں ہے کہ وہ انسان کو مار دے، کیونکہ موت خود مخلوق ہے. اور موت کون سے پیدا ہوئی ہے؟ انسان رب کے ہاتھوں سے پیدا ہوا. موت کی کیا جرأت ہے کہ وہ انسان کو ختم کر دے؟ یہ ایک ذائقہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. جب دیکھیں میں نے پانی پینا ہے نا تو یہ مشروب ہوگا، کیا ہوگا؟ میٹھا ہوگا. کیا ہوگا؟ تو اگر یہ ملک شیک ہوگا، آم کا ہے، سیب کا ہے، تو اگر آنکھیں بند کر کے میں پیوں گا تو مجھے پتا چلے گا. اس کو کہتے ہیں ذائقہ. بولیے کیا کہتے ہیں؟ ذائقہ. اگر میں پینے کے بعد کولی کر لوں گا تو ذائقہ ختم ہو جائے گا. جب میں پی رہا ہوں گا تو مجھے اس کا ذائقہ آ رہا ہوگا. اس کو جائے گا. بس موت کا مزہ ہر ایک نے چکھنا ہے، اور یہ دروازہ گزرنا ہے. یہ دروازہ، اور ہمیں آرڈر یہ ہے کہ موت سے نہیں ڈرنا، موت کی تیاری کرنی ہے. کیا؟ موت سے. اگر تو رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو وہ موت کے بغیر ملاقات نہیں. رب کا وصل، کیا؟ رب کا وصل بغیر موت کے نہیں ہے. رب کا وصل یہ جس کی ملاقات موت کے بغیر نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غیروں کو پیغام دیتے نا، کیا کہتے ہیں؟ لوگوں اس بادشاہ کہتے غیر بادشاہ کو جو غیر مسلم ہوتا، کہ لگے میرے ساتھ ایسی فوج ہے. یہ فاروق اعظم کا لفظ ہوتے کہ میرے ساتھ ایسی فوج ہے، میرے ساتھ ایسے افراد ہیں جو موت کے طالب ہیں، جو موت کے طالب ہیں، موت کو چاہتے ہیں کہ موت آئے اور ہم جلدی رب کی ملاقات کریں. وہ ڈرتے نہیں ہیں موت سے. تم تو ڈرتے ہو نا، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں. وہ کہتے جلدی موت آئے، مانگتے نہیں ہیں، کیونکہ موت کا مانگنا گناہ ہے، سخت گناہ ہے. کیا؟ بولیے. یہ باتیں یاد رکھا کریں، بڑی قیمتی باتیں. موت کا مانگنا گناہ ہے، لیکن اچھی موت کا مانگنا حکم ہے. کیا؟ اچھی موت کا مانگنا یہ حکم ہے، تعلیم ہے کہ یا اللہ سے میں ابھی کیا کہ یا اللہ زندہ بھی رکھ تو موت ایمان پر، اور موت بھی آئے تو ایمان پر. اس طرح مانگنا یہ میرا آقا کی طرف سے تعلیم حکم ہے. لیکن موت ویسے یعنی مجھے مار دے، مجھے میں مر جاؤں، ختم ہو، جس طرح لوگ تنگ آ جاتے ہیں، ایسا کرنا کیا ہے؟ گناہ ہے. بیماری کا مانگنا گناہ ہے. بیماری کا مانگنا گناہ ہے. بیماری کا آ جانا رحمت ہے، مانگنا گناہ ہے. اور اگر آ جائے تو پھر رحمت ہے، پھر مقابلہ کرو، پھر صبر کرو، پھر صبر کرو. اور اگر بیماری سے نکل گئے، تندرست ہو گئے، تو ایسے ہو جاؤ گے جس طرح آج ہی پیدا ہوئے.
کوئی گناہ نہیں رہا، رہے گا نہیں. اور اگر بیماری میں چلے گئے تو پھر درجہ شہادت پا جاؤ. اتنی کمال چیز ہے. مانگنا نہیں، طلب نہیں کرنا. کیا طلب نہیں. بہرحال میں کافی آگے چلا گیا. میں گفتگو کرتا کرتا ایک جملہ پھر میری زبان پہ جو میں دینا چاہتا تھا وہ توجہ طلب ہے کہ وہ نعت خان جو بیٹھے تھے نا تو وہ کتے کا ذکر کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے بولیے؟ اور یقیناً نسبت جو ہوتی ہے نا، نسبت ارادت فقط وہ کہتے ہیں نا پنجابی لفظ ہے کہ پھوکی نسبت نہیں. نسبت ارادت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سے جس سے ہماری نسبت ہو اس کی زندگی نظر آئے. اس میں اس کو محبت کہتے ہیں، اسی پیار کہتے ہیں، اسے عشق کہتے ہیں، اسی کو نسبت و ارادت کہتے ہیں کہ ان کی زندگی ہماری زندگی میں سے نظر آئے. تو پھر خدا کی قسم المرء مع من احب الیہ، پھر قیامت کو بھی انہی کے ساتھ اٹھے گو جن کے ساتھ تمہاری محبت ہو. محبت سے مراد پھوکی محبت نہیں ہے. میں آپ کو مغالطے میں نہیں رکھ رہا کہ تمہیں مغالطہ دے رہا ہوں کہ کل آپ میرا گریبان پکڑے کہ آپ نے 2024 کے اور 25 اور 26 کی رات کی تقریب میں اور پہلی نشست میں تم نے ہمیں مغالطے میں رکھا. نہیں، اگر وہ سید ہو کر ساری زندگی انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے کہ ان کی اداؤں میں سے نبی کی ادائیں نظر آئی. یہ ان کا سبق تھا، یہ ان کا درس تھا، یہ ان کا فکر تھا، یہ ان کا دعوت فکر تھا. اور یہی وہ درس دیتے رہے ہر آنے والے سائر سے. پھر خدا کی قسم جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے، تو میں تو مشافہ نہیں مل سکا، جنہوں نے ان سے ملاقات کی ہے ان کی صحبت بیٹھے ہیں. کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ شاہ صاحب نے کسی سے 1 روپیہ بھی لالچ کیا. پھر انہوں نے اپنا خلیفہ بھی وہ منتخب کیا، وہ بھی کمال. کیا وہ بھی بولیے، وہ بھی کمال گزری ہے. آگے بھی سلسلہ ایسے ہی چل رہا ہے اور یہ انشاءاللہ آستانہ عالیہ صوفیہ آباد شریف پر یہ سلسلہ ایسے ہی چلنا ہے قیامت تک. کمی بھی نہیں آنی، لالچ بھی نہیں رہنا انشاءاللہ. لیکن ہم بھی خوش نصیب ہیں کہ ہمارا تعلق بھی ان عظیم ہستیوں کے ساتھ. تو میں ایک بات کر رہا تھا، بڑے بڑے سالوں سے خدمت ہو رہی تھی تو بابا صاحب ایک دن یہ بات میں کر رہا تھا نا تو لے کے نکل گئے. تو اب 30 سال سے 40 سال سے 20 سال سے جو خدمت کر رہے تھے وہ بول اٹھے. کیا جملہ میں نے کہہ دینا ہے لیکن سمجھنا آپ نہیں. وہ جو 30 40 50 سال سے خدمت کر رہے تھے نا وہ بول اٹھے کہتے ہیں کہ یہ کیا حضرت صاحب وہ آیا تو لے کے چلا گیا. ہم اتنے سالوں سے خدمت کر رہے ہیں تو ہم ویسے کہ ویسے. تو حضرت بختار کاکی علیہ الرحمہ نے ایک کی جملہ کہا. کیا آپ نے فرمایا بس یہی ہے. نہیں میں نے تشریح نہیں کرنی. آپ نے کیا فرمایا؟ بس یہی ہے. سمجھ گئے نا؟ ہائے ہائے. اور اگر وہ خدمت بھی دوسرے طریقے سے کرتے تو وہ بھی خالی نہ رہتے. کیونکہ جو شیخ کامل کو اس کی نظر رہتی ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے، تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے، خواہش کیا ہے، وہ دیکھتے رہتے ہیں. تو جب شیخ کامل دینے پہ آتے ہیں نا، جب دینے پہ آتے ہیں تو پہلے اس کا ظرف تیار کرتے ہیں. کیا ظرف؟ کشکول، اس کا برتن، اس کا بولیے اس کا برتن تیار کرتے ہیں. پھر اس کے برتن کو بھرتے ہیں. پھر ایسا بھرتے ہیں کہ تاکہ اس کو سامان بھی لینا اگر مرید خود مانگے گا. کیا اب اس کی مثال دیتا ہوں. حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی، حضرت نام یاد ہے، نام سنا ہے؟ حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ اور ان کے ایک مرید تھے نان بھائی. کیا بورچی کھانا پکاتے تھے. تو میں نے کہا کہ جو شگرد خاموش رہے وہ بولو، تو جو مرید خود مانگے وہ ناکام ہے. اب اس کی مثال سن لیں. ایک تو آپ نے بات سن لی نا، وہ بول اٹھے تو فرمان بات اتنا ہی تھا. بس آگے آپ سمجھ جائیں. حضرت بختار کاکی علیہ الرحمہ بس اتنا ہی تھا. جو تمہاری نیت تھی، جو تمہارا ارادہ تھا، وہ تمہاری
وہ پہلے دل میں تھا، اب وہ زبان سے باہر نکلا، وہ اب زبان سے۔ کئی تو مرید اس طرح ہوتے ہیں کہ بس دنیا کی چمک دمک مل جائے، دنیا کا پیسہ مل جائے، یہ مل جائے، وہ مل جائے، اس کو ملنا کیا؟ تو جب اسے نہیں ملے گا تو 10 سال بعد، 5 سال بعد، 20 سال بعد شکوہ شروع، اللہ جی میں مرید میں اتنے مرید ہے، میرے پیر صاحب پتہ ہی کوئی میرے گھر کے حالات کی دے، میرے کی حالات نہیں دے، تو مرید ہے سکتے ہیں؟ ہائے ہائے بنا ایک عجیب سی گفتگو ہے، فیس کو کبھی چھیڑیں گے۔ میں ایک بات کر رہا تھا، حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ حضرت ان کے مرید کون تھے؟ حضرت نان بھائی ورکی تھے۔ تو ایک رات مہمان آدھی رات کو آ گئے، تو نان بھائی نے ماتھے پہ بال نہیں آنے دیا، شکر نہیں آنے دیا، بہترین خدمت کی، مہمان نوازی کی۔ تو حضرت باقی باللہ علیہ رحمہ بھی پیار میں آ گئے، کیا؟ پیار میں آ گئے، فرمائے مانگ یار، کیا؟ مانگ، کیا؟ مانگ۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے میری بھی چیز مانگی، اس نے کہا یہ اپنا جیسا بنا دو، اپنا جیسا بنا دو، لیکن ابھی برتن تیار نہیں تھا، ابھی کشکول تیار نہیں تھا، ظرف تیار نہیں تھا، کہنے لگے جی اپنا جیسا بنا دو۔ تو آپ نے وعدہ تو کر لیا تھا، بولیے آپ بولیے نا، وعدہ تو کر لیا تھا، اپنا جیسا بنا دو، تو وعدہ ہو چکا تھا۔ تو آپ نے بس وہ جب نظر ماری، برتن تیار نہیں تھا، جب نظر ڈالی اپنے جیسا بنانے کے لیے تو بھی ہوش ہو گئے، ہوش میں نہ آئے۔ اور جب کوئی آتا نا، اس کو کہتے ہیں نگاہ جہادی، اس کو نام نہیں یاد آ رہا، یعنی مجتہدی یہ کہتے ہیں، اس نظر کو وہ لفظ مجھے یاد نہیں آ رہا، یعنی وہ نگاہ ڈالی، کیا؟ اور وہ نگاہ غار ثور میں میرا آقا نے بھی ڈالی تھی، ابو بکر صدیق پر، اجتہادی نگاہ اجتہادی غار ثور میں میرا آقا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر ڈالی، وہ بے ہوش نہیں ہوئے، کیونکہ وہ نگاہ مصطفیٰ تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیار بھی کیا ہوا تھا، اور نگاہ اجتہادی ڈالی تو مدینہ المنورہ میں جب دونوں شخصیات پیر اور مرید داخل ہوئے تو پہچان نہ سکے کہ محمد یہ ہے یا وہ، اس کو کہتے ہیں نگاہ اجتہادی۔ اس لیے میں کہا نا کہ مرید مانگے نہ، طلب نہ کرے، بل لگا رہے خدمت میں، اور اگر اسے زندگی کے آخری سانس تک پیر اور کچھ نہ دے تو اتنا ہی کافی ہے کہ تیرا تعلق تو ہے نا۔ اللہ کے بندے کیا ہوگے؟ تیرا تعلق نہیں ہے، انہوں نے تجھے قبول نہیں کیا ہوا، انہوں نے تمہیں دائیں بائیں نہیں جانے دیا، بھٹکنے نہیں دیا، گمراہ نہیں ہونے دیا، گناہگار نہیں ہونے دیا۔ یہ تھوڑی نعمت ہے، یہ تھوڑی دولت ہے کہ سینے سے لگا کے رکھا ہوا، تو میں وہ بات کر رہا تھا، تو اجتہادی نگاہ جب ڈالی تو ابھی تیاری نہیں تھی، تو اپنے جیسا بنانا تھا، نگاہ ڈالی تو برتن برداشت نہ کر سکا، برتن تیار نہ تھا، تو بھی ہوش ہو گئے۔ اور جو آتا پہچان نہیں تھی، کہتے بختار باقی باللہ یہ ہیں یا وہ ہیں، 19-20 کا بھی فرق نہ رہا کہ باقی باللہ یہ ہے یا وہ ہے، ہاں صرف اتنا پتا چلتا کہ جو بھی ہوش ہے وہ نان بھائی ہے، جو ہوش میں ہے وہ باقی باللہ ہے، بس اتنا، بس وہ بیہوشی سے، کیا بیہوشی اور ہوش سے پتا چلتا، وگرنہ صورتوں سے نہیں پتا چلتا کیسے۔ اس لیے محترم میں مقصد یہ تھا کہ ہم نے جس سے بھی تعلق جوڑنا ہے اللہ والے سے، تعلق جوڑنے میں نیت، ارادہ اور غایت، مقصد اور لالچ کوئی اور نہ ہو۔ لالچ یہ ہو کہ قیامت کے دن ادھر یہ جائے ادھر میں جائے، کوئی اور ارادہ نہ رکھے، کوئی اور ارادہ۔ اور الحمدللہ اس میں شک بھی نہیں ہے کہ اگر سید محمد داؤد شاہ صاحب علیہ رحمہ میرا آقا کے حال کے شہزادے ہیں، ولی کامل ہیں، بخشے ہوئے ہیں، جنتی ہیں،
یاد رہے. پھر میرا عقیدہ ہے کہ پھر اتنے سسرال میں سے بھی, بولیے سسرال میں سے بھی, اور یعنی اپنا کیا کہتے ہیں میکوں میں سے بھی, جو پیکے کہا جاتا ہے, ان میں سے بھی, پھر مریدوں میں سے بھی, سب پر نظر ڈالی, سب کے دلوں کو ٹٹولا, کھنگالا. میں بڑے وصول سے بات کر رہا ہوں. حضرت محمد داؤد صاحب علیہ الرحمہ نے رشتہ داروں میں بھی, مریدوں میں بھی, عقیدت مندوں میں سے بھی بڑے بڑے یہاں لوگ آئے, سب کے دلوں کو دیکھتے رہے, ٹٹولتے رہے, کھنگالتے رہے, لیکن آخر کار ان کی نگاہ میں اگر کوئی زچا ہے تو وہ میاں علیہ سبدہ تھے. اللہ رحم, کوئی شک نہیں. پھر میں ضرور کہوں گا کہ میاں صاحب نے بھی حق ادا کیا, خدا کی قسم. میاں صاحب نے بھی, بولیے, میاں صاحب نے بھی حقیقت حق ادا کیا. اور میں یہ جملہ آپ کے آنی کہہ رہا ہوں, میں جملہ ادھر بھی کہتا ہوں. میں جاتا ہوں, میں جب سے داخل ہوتا ہوں نا, اگر میاں صاحب السلام علیکم, مگر میاں صاحب کمال کر گئے ہو کہ اپنے شیخ کامل کے قریب ہی آپ لیٹے ہوئے. آئے آخری جملہ, میں ویسے موضوع تو کوئی میرا اور تھا, پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں نکل گیا, اور آخری جملہ آپ کو دے کر پھر اشارہ میں ارادہ کہ 15-20 منٹ تقریر کریں گے, اتنے ایک دو پیغام دیں گے, اس بعد پھر بس کریں گے, کیونکہ صبح سے ادھر بھی جانا ہے, پھر اس بعد ادھر بھی ہے, پھر اس کے بعد لوگ بعد پھر پروگرام ہے, رات کو پروگرام ہے. تو رات بھی ہم نہیں سو سکے, آج دن کو بھی ہم پروگراموں میں رہے ہیں, سو نہیں سکے. تو میں سوچ رہا تھا پر نیند کا پوری ہوتی رہے گی انشاءاللہ کہ نہیں. جب تک دنیا میں ایسے چلتے رہیں گے, جب چلے جائیں گے دنیا سے نیندیں پوری ہوئی جانی ہے کہ نہیں دی. میں کبھی کبھار جب قبرستان کے قریب سے گزرتا ہوں, میں کہ جیڑے دیر تو ہو گئے نا کامیاب, وہ تو موجہ چلے, تو جیڑے اونچ نیچ ہو گئی نا, نہ دی خیر نہیں. تو میں کہ یا اللہ تیری مہربانی پلے ساڑھے بھی کوئی شے نہیں, اسی بھی بس تیری رحمت کی امیدوار آئیں, تیرے معبود شفاعت کی امیدوار آئیں. تو تیرے جتنے نیک لوگ نے, تیرے دوست ولی, بس انہوں نے دولت کی حاضری دینے ہیں اس واسطے کہ چلو اللہ کرے نہ صدقے نہ ساڑھے بھی رب دا کرم ہو جائے. وہ الفاظ میں بڑے یاد آتے ہیں کہ وہ ایک بس آپ کی قسمت ایک میری زبان پہ جملہ آ رہا ہے. ایک عرابی تھا, کیا تو وہ مثلا نبی شی میں جب اس کو پہلی مرتبہ پڑھا, میں اب دعا میں آج دعا بھی اس طرح مانگتا ہوں, میں بھی دعا اس طرح میں نے شروع کر دی. وہ عرابی تھے تو وہ مثلا نبی شی میں دعا کر رہے تھے. کیا کر رہے تھے سارے بولیے, کیا کر رہے تھے؟ ٹائم بھی کافی ہو گیا. تو وہ عرابی دعا کر رہے تھے, تو بار بار کہتے اللہم اغفر, پڑھو اللہم اغفر, اللہم اغفر, اے اللہ میری بخشش, اے اللہ, بولیے بار بار کہتے یا اللہ, ساتھ کہتا فَإِنَّكَ لَا تَغْفِرْ. ہائے ہائے, کیا عرابی تیرے لفظ ہیں, تیرے کیسے کلمات ہیں, تو رب کے ساتھ کیسے گفتگو کر رہا ہے, لاڑ کی باتیں کر رہا ہے. اللہم اغفر, اللہم اغفر, یا اللہ میری بخشش فرما, یا اللہ. ساتھ کہتا فَإِنَّكَ لَا تَغْفِرْ, اے میرے اللہ اگر تو نے میری بخشش نہیں نہ کرنی ہے, اگر تو نے میری بخشش نہیں نہ کرنی. اگلا جملہ میں سنا دوں آپ کو کہ آگے کیا کہتا ہے, بڑا عجیب جملہ یاد اور بڑا کمال جملہ ہے. اللہم, آپ یاد کر لو نا, آپ اس طرح دعا مانگا کرو, اللہم اغفر, اللہم اغفر, اے اللہ میری بخشش فرما, اے اللہ میری بخشش فرما. فَإِنَّكَ لَا تَغْفِرْ, فَإِنَّكَ لَا تَغْفِرْ, اگر تو نے میری بخشش نہیں نہ کرنی. آگے پھر کہہ دیتا فَغْفِرْ, پھر بھی کرتا. آئے ہے کیا ہوا, اگر تو نے میری بخشش, پہلے کیا کہتا بخشش فرما, اے اللہ میری بخشش فرما, اے اللہ. ساتھ کیا کہتا, اے اللہ اگر تو نے میری بخشش نہیں نہ کرنی تو پھر میری عرض ہے, میری عرض ہے فاغفر, نہیں بھی کرنی تو پھر بھی کر, پھر بھی. تو قریب سے ایک ساتھی گزر رہا تھا, ساتھی گزر رہا تھا, بس پھر اس نے بے پردہ ایک چیز دیکھ لی, نمایاں دیکھ لی, رب نے اس کو دکھا دی. پھر اس نے اس کو کہہ دیا کہ اللہ کے بندے تجھے مبارک ہو,
یہ تیرا جملہ رب کو اتنا پسند آ گیا ہے، میں خود آواز سن رہا ہوں، آواز آ رہی ہے، رب فرما رہا ہے کہ میں نے تیری بخشش کر دی۔ تو میری رحمت کو چیلنج کر رہا ہے، تو میری بخشش کو چیلنج کر رہا ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تَغْفِرُ، مولا اگر تم میری بخشش نہیں کرنی، ہائے ہائے کیا بخشش نہ کرنا میری صفت ہے؟ میرے جملے پہ غور کریں، کیا بخشش نہ کرنا میری صفت ہے؟ میں تو بہانے ڈھونڈ رہا ہوں، میں تو بہانے ڈھونڈ رہا ہوں، بہانے تلاش کر رہا ہوں، کوئی بہانہ بنے اور میرے محبوب کا امتی بس اس تختے پہ چڑھے اور میں اس کی بخشش کروں، میں اس کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب کیا، حضرت باتیں بڑی خوبصورت ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام سے خطاب کیا، اے میرے پیارے پیغمبر جو مجھ سے رخ پھیر گئے ہیں، جو مجھ سے رخ پھیر گئے ہیں، یہ میری طرف سے چلے گئے ہیں، میری طرف سے چلے گئے، رخ پھیر گئے ہیں، ہائے ہائے اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ میں ان کا کتنا انتظار کر رہا ہوں، اگر انہیں جو منہ پھیر گئے میری طرف سے، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان کا کتنا انتظار کر رہا ہوں اور ان کے گناہوں کو ختم کرنے کو کتنا پسند کرتا ہوں۔ اصل میں کمیاں ہماری خدا کی کمیاں ہمارے اندر ہیں، اس کے خزانے میں کمی نہیں، کجیاں ہمارے اندر ہیں، کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں، خدا کی قسم یہ کجیاں، یہ کوتاہیاں، یہ کمیاں خدا قسم آج دور ہو جائیں، رب کے خزانے میں کمی کیسے ہے؟ رب کے خزانے میں کمی نہیں، رب کا خزانہ تو بڑا وسیع ہے، وہ تو بہانے تلاش کر رہا ہے، اس کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، کوئی بہانہ بنے اور میرا امتی آئے، میرے محبوب کو امتی آئے اور اس کی بخشش فرمائے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے پیارے پیغمبر جو مجھ سے رخ پھیر گئے ہیں، چلے گئے ہیں میری طرف سے، جن مجھے چھوڑ گئے ہیں، چلے گئے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان کا کتنا انتظار کر رہا ہوں، نمبر ایک، نمبر دو، اور ان کے گناہوں کو ختم مٹانا میں کتنا پسند کرتا ہوں اور ان کو گناہوں سے بچانا کتنا پسند کرتا ہوں، اگر انہیں پتہ چل جائے نا کن کو جو چلے گئے ہیں، مجھے چھوڑ گئے، مجھ سے رخ پھیر گئے، میری طرف کمر کر گئے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے، باقی جملے تو علیحدہ کرو نا، ایک ہی جملہ بڑا ہے، اگر انہیں پتہ چل جائے کہ میں ان کا کتنا انتظار کر رہا ہوں تو وہ میرے عشق میں زندہ مر جائیں، وہ میرے عشق میں زندہ مر جائیں، اور یہ اللہ خود فرما رہا ہے وہ میرے عشق میں زندہ مر جائیں اور ان کے جوڑ الگ الگ ہو جائیں، ان کے جوڑ الگ الگ ہو جائیں۔ اگلا جملہ سنا دوں آپ کو، آئے آئے آگے پھر رستے کھلتے جا رہے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، اب اسی پر ہم اکتفا کریں گے کیونکہ کافی گفتگو ہو گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو میرا سلوک ہے ان کے ساتھ، کیا یہ تو میرا برتاؤ ہے ان کے لیے، یا میرا سلوک ہے ان کے لیے یا ان کے ساتھ کہ جو رخ پھر گئے۔ تو رب نے پھر قسم اٹھائی، فرمایا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، میرے پیارے داؤد، میرے پیارے پیغمبر، مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، یہ تسلوک ہے میرا ان کے لیے، تو مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم، تو پھر جو میری طرف آ رہے ہیں، جو آئے میری طرف رہے ہیں، پھر ان کے ساتھ میرا سلوک کیا ہو، ہائے ہائے جو میری طرف آ رہے ہیں، میری طرف بڑھ رہے ہیں، پھر ان کو میں کیا پروٹوکول دوں گا، پھر ان کے ساتھ میرا سلوک کیا ہوگا، تو پھر یہی کہیں گے فَإِنَّكَ لَا تَغْفِرْ فَاغْفِرْ۔ اگر نہ جملے بلکہ آسان ہی ہے، اللہم اغفر مشکل ہے، اللہم اغفر اللہم اغفر
فَإِنَّكَ لَا تَغْفِرْ فَغْفِرْ، کیا پتا تو ایسے رب کی بارگاہ میں مناجات بار بار کریں تو رب فرمائے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا بندہ کیسے مجھ سے مانگ رہا ہے. میرا بندہ عاجزی میں کہتا ہے مولا اگر تو میری کوشش نہیں نہ کرنی تو یا اللہ پھر بھی کر دی، اگر نہیں کرنی تو پھر عرض ہے میں جاؤں کہاں، سر اتنا بتا دی میں کہاں جاؤں، کس کے تیرے دولت پہ جاؤں، بخشش کا مالک بھی تو ہے. جو میں نے موضوع شروع کرنا تھا نا اس میں یہ لفظ ہے وہ ساری ہوں دوڑ لگاؤ الی مغفرہ، بخشش کی طرف. اے باری تعالیٰ بخشش ملے گی کہاں سے؟ اے باری تعالیٰ آپ حکم فرما رہے ہیں کہ بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، بخشش کو حاصل کرنے کے لیے تو مولا اتنا بتا بخشش ملے گی کہاں سے؟ رب نے فرمایا میں بتا دیتا ہوں کہ بخشش کہاں سے ملے گی. یہ بخشش کا مالک کون ہے؟ مولا کون ہے؟ فرمایا میرے رب کو. بخشش کا مالک تمہارا رب ہے، بخشش تمہارے رب کے پاس ہے. بس ساری ہوں تم دوڑ لگاؤ. اب جو دوڑ لگائیں تو جو دوڑ نہیں لگا رہے بلکہ منہ پھیر گئے ہیں، رب ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے تو رب کہتا ہے پھر جو آئیں میری طرف پھر ان کے لیے میرا سلوک کیا ہو، ان کے اوپر میری مہربانی، بولیے ان کے اوپر میری مہربانی کیا ہوگی، کیا میرا ان پر کرم اور فضل ہوگا. اس لیے محترم دربار عالیہ صوفی آباد کی سالانہ اس عمارت کی تقریب کی پہلی نشست میں بس مجھے پتا تو نہیں چلا رہا، آپ کو جو منظور تھا وہ میری زبان پہ آتا گیا، وہ آپ تک پہنچ گیا ہے تو آپ نے بھی سن لیا، میں نے سنا دیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم چند لمحوں کے لیے حلقہ علم میں بیٹھے رہے. حلقہ علم کا جو اصل معنی وہ یہ ہے کہ جہاں سے قرآن و سنت کی تعلیمات کی چند باتیں مل جائیں، وہ ایک مل جائے، وہ دو مل جائیں، تین مل جائیں، چار مل جائیں، کوئی نہ کوئی پیغام بندے کو مل جائے، وہ اپنے دامن میں رکھے، پھر اس پر عمل کرے، پھر عمل کرتا کرتا عملی زندگی ہے وہ کرتا کرتا دنیا سے جائے. آمنو و عاملوا الصالحات، آمنو و عاملوا الصالحات. ایمان کے بعد جو اگلا درجہ ہے وہ عمل کا ہے. عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے، مغالطے میں نہیں جانا، بس عملی زندگی کو اختیار کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اتباع، لفظ کیا ہے؟ اتباع کی صورت میں نسبت و ارادت قائم کرنے کی توفیق دیں. اتباع سے مراد یہ ہے کہ ان کے نقش قدم پر چل کر محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے دوستو اللہ کو سلامت رکھیں، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں. آپ نے ماشاءاللہ بڑا قیمتی وقت سید بادشاہ کے سنانا اس عمارت کی پہلی تقریب سید کی پہلی نشست میں آپ نے دیا ہے. آپ ماشاءاللہ بیٹھے رہیں اور ماشاءاللہ ذوق میں، لگن میں، پیار میں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں. اب انشاءاللہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں 3 مرتبہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں. جب بھی فاتحہ خوانی کیا کرو نا تو سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ نہ پڑھا کریں. یہ میں نے آپ کو 3 مرتبہ بیان کیا ہے، لیکن ہمارا معمول سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ ہی ہے، ایسا ہی ہے نا. اور اکثر ہماری علماء کرام کہتے ہیں ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، لیکن میں نے جب سے یہ روایت پڑھی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے سورۃ فاتحہ کو 3 مرتبہ، اگر 1 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 20 باروں کا ثواب ہے، 2 مرتبہ پڑھیں گے تو 40 کا، اگر 3 مرتبہ پڑھیں گے تو 60 کا. جب 60 پارے 3 مرتبہ پڑھنے سے ہوگے تو 2 قرآن ہو گئے، تو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے تو 1 قرآن ہو جائے گا. تو ٹوٹل کتنے قرآن ہو گئے؟ بولو 3. تو پھر ہمارا کیا جاتا ہے یار؟ جہاں ہم نے 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے تو 3 مرتبہ پڑھ لیں تاکہ قرآن 2 قرآن تو مکمل ہو جائیں گے نا، یعنی اس طرح 3 قرآن ہو جائیں گے. اگر رمضان شریف میں اگر کریں گے تو پھر ان کو 70 سے ضرب دے دیں، کمال نہیں. اور اگر آپ کو عمرے کا موقع مل جائے، عمرے کا ملے گا نا انشاءاللہ، یقین ہے نا انشاءاللہ ملے گا. آپ بھی جائیں گے میں بھی جاؤں گا. تو جب ہم وہاں جائیں گے ہم